سفید محل ایپیسوڈ 11۔ دہشت اور خوف سے اس نازک لڑکی کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، لیکن اس وحشی پر اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ معصوم لڑکی جتنا چیختی اتنا ہی اس خبیث کا چہرہ کھل اٹھتا۔ لڑکی کی بے بسی دیکھ کر کامران کے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ اس کی مٹھیاں پیچنے لگیں۔ اس کا جی چاہا کہ وہ روشن دان سے چھلانگ لگا کر شیطان لائی چاما کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اس کی لاش گدوں کی خوراک بنا دے۔ کامران نے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے روشن دان سے سر نکال لیا۔ ابھی کچھ کر گزرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ پھر اس غصے کا کیا فائدہ تھا؟ ابھی ٹھنڈے دل سے بہت کچھ سوچنا تھا اور پرسکون اعصاب سے بڑا مشکل کام لینا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا غصہ کچھ کم ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں پھر روشن دان سے لگا دیں۔ اب وہ شرمناک کھیل ختم ہو چکا تھا۔ وہ معصوم اور نازک سی لڑکی وحشتوں کی تاب نہ لا کر نڈھال سی بستر پر پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کامران کا دل بھر آیا اور اس نے طے کر لیا کہ چاہے جان چلی جائے پر اس لائی چاما کے بچے کو نہیں چھوڑنا۔ اسے موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لینا ہے۔ کامران مصمم ارادہ کر کے اٹھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ لائی چاما کمرے کے ایک کونے میں رکھے بڑے سے مٹکے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کامران چند لمحوں کے لیے اور رک گیا۔ اب لائی چاما غسل کرنے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر میں اس نے غسل سے فراغت حاصل کر کے ایک ریشمی چادر اپنے گرد لپیٹ لی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی ہامنا اندر آیا۔ آتے ہی اس نے بڑا سا مٹکا اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ پھر اندر آیا۔ اس کے کندھے پر اب کچھ نہ تھا، شاید وہ مٹکا باہر پھینک آیا تھا۔ اب اس نے نڈھال لڑکی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ کامران نے ہامنا کے کمرے سے نکلتے ہی اپنا سر روشن دان سے نکال لیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ لیٹے لیٹے اس کے پٹھے اکڑ گئے تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، اتنے میں ہامنا اس کے سامنے آ گیا اور آہستہ سے بولا، آؤ جلدی کرو، یہاں سے نکل چلیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سرائے میں موجود تھا۔ ہاں کامران، دیکھ لیں تم نے لائی چاما کی حرکتیں؟ ہامنا بولا۔ ہاں بہت اچھی طرح۔ کامران کے لہجے میں دکھ تھا۔ ارے تم تو ایک ہی رات کا تماشا دیکھ کر اداس ہو گئے، میں تو 1000 راتوں سے یہی کچھ کر رہا ہوں۔ اب تم ہی سوچو کہ مجھ پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہامنا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ہامنا فکر مت کرو، میں نے نجات کا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ ہامنا اس کے نزدیک کھسک آیا۔ 2 تیروں میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ کل رات پھر مجھے اپنے ساتھ لے چلنا۔ لے تو چلوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ تیر کہاں سے چلاؤ گے؟ روشن دان سے۔ کامران، تیر چلانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ہامنا پر مایوسی طاری ہو گئی۔ کیوں؟ لائی چاما حصار کھینچ دیتا ہے، تمہارے تیر روشن دان کے اندر بھی نہ جا سکیں گے۔ ہامنا نے انکشاف کیا۔ اگر اسے ختم کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو میں کب کا اس سے چھٹکارا پا چکا ہوتا کامران۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا وہ روز غسل کرتا ہے؟ ہاں روز، ہامنا نے بتایا۔ اگر وہ بغیر غسل کے حصار سے باہر آ جائے تو وہ رات اس کی موت کی رات ثابت ہو۔ غسل کرنے کے لیے پانی تم ہی لا کر دیتے ہو؟ کامران نے سوال کیا۔ ہاں یہ کام بھی مجھ غریب کو کرنا پڑتا ہے۔ بس بن گیا کام، کامران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کل کی رات لائی چاما پر بڑی بھاری ہوگی۔ کیسے؟ آخر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ اب تم کل میرے پاس آنا، پھر میں ساری تفصیل تمہیں بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تمہارا زیادہ دیر یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ جیسی تمہاری مرضی، میں اب چلتا ہوں، کل رات پھر تم تیار رہنا۔ ہامنا یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ ہامنا کے جانے کے بعد کامران بستر پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار اس کے تصور میں وہ بے بس لڑکی آ جاتی تھی۔
اس لڑکی کی چیخیں اس کے دل کے آر پار ہو رہی تھیں۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں اندازے سے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کھولتے ہی چاندنی کمرے میں اتر آئی۔ وہ چاند کو دیکھنے لگا۔ پرشباب چاند کی شیتل روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چاند کو دیکھتے دیکھتے چاند کا اس کے تصور میں آ گئی۔ چاند کا جس نے انجانے سفر پر اسے ڈال دیا تھا اور خود جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ چاند کا جس کی دوشیزگی کی خوشبو اچھے بھلے آدمی کے ہوش اڑا دیتی تھی۔ چاند کا وہ حسین چاند جو اب صرف ایک روح تھی، اپنی مرضی سے آتی اور اپنی مرضی سے چلی جاتی۔ آج کامران کو چاند کا شدت سے یاد آئی تھی، لیکن اسے پاس بلانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ وہ اسے اپنی مرضی سے نہ دیکھ سکتا تھا، نہ چھو سکتا تھا، نہ باتیں کر سکتا تھا۔ اس کی محبوبہ بھی عجب تھی اور وہ ہر طرح سے بے بس۔ چاند کا تم کہاں ہو؟ کامران نے ٹھنڈی آہ بھری۔ تمہارے پاس؟ اچانک اس کے دل کے قریب سے ایک مترنم آواز آئی اور وہ ہوش اڑا دینے والے کنوارے بدن کی خوشبو اس کے اطراف میں پھیل گئی۔ کامران کھل اٹھا۔ چاند کا تم آ گئی؟ تم پکارو اور نہ آؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سائری دیوتا کی قسم، تم نے تو تڑپا دیا۔ مجھے انجانی راہوں پر ڈال کر ایسی غائب ہوئی کہ میں صورت دیکھنے سے بھی ترس گیا۔ بس گھبرا گئے؟ ابھی تو تمہارا سفر شروع ہوا ہے۔ سفر سے کون ظالم گھبرایا ہے؟ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے صدیوں سفر کر سکتا ہوں، کامران نے بڑے یقین سے کہا۔ پھر کیے جاؤ سفر۔ ایسے پھیکے سفر کا کیا فائدہ؟ کیا مطلب؟ سفر کیسے رنگین بنے؟ تم میرے ساتھ رہو۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ میں اس معاملے میں بالکل مجبور ہوں۔ شاید تم نہیں جانتے کہ ساتھ رہنے کی خواہش مجھ میں تم سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے صدیوں بعد تمہیں پایا ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ زندگی کا ایک لمحہ ضائع کیے بنا تمہاری باہوں میں سما جاؤں، لیکن دیوتاؤں کو ابھی ہمارا ملاپ منظور نہیں۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ چاندکا نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا۔ تم بڑی ظالم ہو چاندکا، تمہیں ذرا بھی میرا خیال نہیں۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ چاندکا نے بے بسی سے کہا۔ سمجھانے کی کیا بات ہے؟ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تمہیں آئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے، لیکن صورت ابھی تک 7 پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اب کہو تمہیں میرا کتنا خیال ہے؟ ہاں واقعی یہ تو ظلم ہوا۔ لو میں ابھی تمہاری خواہش پوری کر دیتی ہوں۔ ابھی ٹھہرو، کامران نے کہا۔ میں ذرا کھڑکی بند کر دوں اور چراغ جلا لوں۔ تم صرف کھڑکی بند کر دو، چراغ خود بخود جل جائے گا۔ کامران کھڑکی بند کر کے واپس پلٹا تو چراغ واقعی جل چکا تھا۔ اتنی روشنی چراغ جلنے سے نہ ہوتی جتنی روشنی چاندکا کے ظہور پذیر ہونے سے ہو گئی تھی۔ واہ! کامران نے چراغ حسن کی تعریف کی۔ تیرے حسن کا چراغ جلتا ہے جب چاند بھی شرما جاتا ہے۔ ہو گئی شاعری شروع۔ کیا کروں؟ حسن اور شاعری تو لازم و ملزوم ہیں۔ کہو تو ساری رات تمہارے حسن کے گیت گاتا رہوں؟ نہ بابا، بخشو۔ کیوں؟ حسن کی تعریف پسند نہیں؟ مرد کی ایک نظر تحسین شاعری کے 1000 دیوانوں پر بھاری ہوتی ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کا اظہار لفظوں میں کیا جائے؟ چاندکا کے گلاب جیسے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ لیکن ملکہ شاتو تو ایک رات میرے پاس صرف اشعار سننے کی غرض سے آئی تھی۔ کیا وہ عورت نہ تھی؟ وہ تو ضرورت سے زیادہ عورت تھی، چاندکا نے اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ اور وہ اس رات شعر سننے ہرگز نہ آئی تھی۔ تم بدھو تھے، اس کی بات سمجھے ہی نہیں، تب ہی اس نے تمہیں ایک کھلی دعوت دے ڈالی۔ وہ بھی خوب عورت تھی،
کامران نے شانے اچکائے۔ خوب عورت تھی تو اس کی دعوت قبول کر لی ہوتی، اسے پھانسی کیوں چڑھا دیا؟ چاند کا بھی آخر عورت تھی، دوسری عورت کا ذکر برداشت نہ کر سکی۔ بس آ گیا غصہ؟ وہ تو آنا ہی تھا۔ چاندکا نے پوری صاف گوئی سے کہا، میں اسے تمہاری محبت کی دلیل سمجھتا ہوں، گویا مجھے آزمایا جا رہا تھا۔ نہیں، تمہیں کیا آزماؤں گا، روشنی ہر حال میں روشنی ہی رہتی ہے۔ پھر تعریف؟ چاندکا اٹھلائی، لیکن سچی۔ چلو مان لیتی ہوں، پھر ایک بات اور مان لو۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم بدماشی پر اتر آئے۔ چاندکا اٹھ گئی۔ ارے ارے بیٹھو تو۔ نہیں، اب جانا ہی ہوگا، کافی وقت ہو گیا۔ دیکھو میں پھر ہاتھ پکڑ کر بٹھا لوں گا۔ میں تمہیں اس سے پہلے بھی بات بتا چکی ہوں، ایک مرتبہ پھر دہرائے دیتی ہوں، گرہ میں باندھ لو۔ چاندکا سنجیدگی سے بولی، مجھے کبھی چھونے کی غلطی نہ کر بیٹھنا، نہیں تو سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، دے لو دھمکیاں، کبھی میرا بھی وقت آئے گا۔ ہاں ضرور آئے گا، اور جب تمہارا وقت آئے گا تو سب کچھ تمہارا ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ، اس خبیث لائی چاما سے کیسے نمٹوں؟ تم نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ لاجواب ہے، دیوتاؤں نے چاہا تو فتح تمہاری ہوگی۔ چاندکا نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ لیکن تمہیں کیا پتا کہ میں نے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ کامران نے حیرانی سے کہا۔ وہ منصوبہ تو ابھی میرے ذہن میں ہے، میں نے ہامنہ کو بھی نہیں بتایا، پھر تم نے کیسے جان لیا؟ میں تمہارا دل اور دماغ ہوں، چاندکا نے بڑے پیار سے کہا۔ اسے میں شاعری سمجھوں؟ شاعری مجھے نہیں آتی، میں ٹھوس اور حقیقی باتوں پر یقین رکھتی ہوں۔ چاندکا نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا حال اور مستقبل میرے سامنے اسی طرح روشن ہے جیسے تمہارا ماضی تھا، بس تم مجھے اپنے دل کی دھڑکن سمجھو۔ تمہارا منصوبہ بالکل ٹھیک ہے، تم مجھے باتوں میں الجھا کر وقت گزارے جا رہے ہو۔ اب میں چلتی ہوں، پھر ملیں گے۔ یہ کہتے ہی چاندکا جل بجھی۔ چاندکا کے جاتے ہی کمرے میں تاریکی پھیل گئی۔ کامران آرام سے پاؤں پھیلا کر بستر پر لیٹ گیا۔ چاندکا کے دیدار نے اس کے بے چین دل کو قرار بخش دیا تھا۔ چند کروٹوں نے اسے نیند کے چولہے پر ڈال دیا، وہ خراٹے بھرنے لگا۔ صبح کامران کافی دیر سے اٹھا، دن چڑھ چکا تھا۔ شوشو کئی مرتبہ دروازہ پیٹ کر جا چکی تھی۔ دروازے کی ہر دستک پر وہ اچھا تو کہہ دیتا، لیکن آنکھیں مل کر پھر سو جاتا۔ آخر خاصی دیر کے بعد نیند کا جال ٹوٹا۔ وہ جست لگا کر بستر سے اٹھا اور کھڑکی کھول کر ایک بھرپور انگڑائی لی۔ باہر دھوپ کافی نیچے اتر آئی تھی۔ پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور دبے قدموں اس نے شوشو کے کمرے میں جھانکا، پر اس کا کمرہ خالی تھا، شاید وہ کسی کام سے باہر گئی ہوگی، کامران نے سوچا۔ وہ نہانے کے لیے غسل خانے کی طرف بڑھا تو اسے چند قدم کے فاصلے پر اندر پانی گرنے کی آواز آئی۔ یہ اندر کون گھسا ہے؟ کامران اس سوراخ کی طرف بڑھا جہاں سے اندر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس نے سوراخ سے آنکھ لگائی تو اندر ایک ہیجان خیز منظر دکھائی دیا۔ کامران نے فوراً سوراخ سے اپنی نظر ہٹا لی۔ اندر شوشو محو غسل تھی۔ کامران واپس اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شوشو اپنے گیلے بال ہاتھوں میں سمیٹے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے جاگتا پا کر مسکرائی۔ شکر ہے اٹھ تو گئے۔ تم کہاں چلی گئی تھیں؟ میں ابھی تمہارا کمرہ جھانک کر آ رہا ہوں۔ کامران نے غسل خانہ جھانکنے کا ذکر گول کر دیا، جان بوجھ کر۔ میں نہا رہی تھی، اور یہ تم دروازہ بند کر کے کیوں سونے لگے ہو؟ آخر تمہیں اٹھانے میں بڑی دقت پیش آتی ہے، دروازہ پیٹتے جاؤ، اٹھتے ہی نہیں۔ شوشو ایک ادا سے اپنی زلفیں چھٹکتے ہوئے بولی۔
مجھے بلیوں سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بلی بیچ میں کہاں سے کود پڑی؟ دروازہ کھلا رہ جائے تو اندر آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ ایک آدھ بار کوئی بلی اندر آ چکی ہے کیا؟ ہاں، آ تو چکی ہے، اسی لیے تو اب دروازہ بند کر کے سوتا ہوں۔ کامران، میں اس سے پہلے بھی معافی مانگ چکی ہوں، اب پھر مانگے لیتی ہوں، مجھے اتنا تو ذلیل نہ کرو۔ شوشو روحان سی ہو گئی۔ ارے توبہ شوشو، میرا ہرگز وہ مطلب نہ تھا جو تم سمجھی ہو، میں تو سچ مچ کی بلی کا ذکر کر رہا تھا اور میرا مقصد محض تفریح تھا۔ کامران نے بات صاف کرنے کی کوشش کی۔ اچھا جاؤ نہا لو، اور ہاں یہ بتاؤ کہ راجا سے ملنے جاؤ گے آج؟ مقدس لائی چاما سے ملنے کے بعد اب کسی سے ملنے کی خواہش نہیں رہی۔ ہیرے فروخت نہیں کرنے؟ شوشو نے یاد دلایا۔ ہیروں کا کیا ہے، بک ہی جائیں گے، یہاں نہیں تو کہیں اور۔ بستیوں کی کیا کمی ہے دنیا میں؟ کیا تم یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ ہاں، ارادہ تو ہے، ممکن ہے آج کی رات ہی کچھ فیصلہ ہو جائے۔ اس بستی میں تمہارا دل نہیں لگا؟ یہ بستیاں دل لگانے کے لیے تو نہیں، ان بستیوں کو عارضی سرائے جانو کہ ہم سب مسافر ہیں، ایک دن سب نے جانا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ تم سے تو بات کرنی بھی آسان نہیں۔ اچھا جاؤ نہا کر آؤ، میں ناشتے کا انتظام کرتی ہوں۔ شوشو کولہے مٹکاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کامران نے پورا دن شوشو کے ساتھ گزارا، بستی میں ادھر ادھر گھوم کر، لوگوں سے مل ملا کر۔ باقی وقت میں دونوں نے گھڑ سواری کی، راستے میں جو ملا شکار کیا، اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے سرائے واپس آ گئے۔ رات کے کھانے کے بعد کامران نے نیند کا بہانہ کیا اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے لیٹ گیا۔ اسے ہامنا کا انتظار تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہامنا لڑکی کو لائی چاما کے حوالے کر کے پھر اس کے پاس آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ خلاف توقع آدھی رات سے بہت پہلے کامران کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ کامران نے اسے پورا منصوبہ سمجھایا۔ منصوبہ سن کر ہامنا کی باچھیں کھل گئیں۔ منصوبہ ایسا تھا کہ اس میں لائی چاما کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ چند ہی گھنٹوں بعد وہ ہامنا کے چنگل میں پھنسنے والا تھا۔ ہامنا نے طے کر لیا تھا کہ اسے کہاں اور کیسے مارنا ہے۔ پھر ہامنا نے کامران کو اپنے ساتھ لیا، اسے روشن دان کے نزدیک چھوڑا اور خود زندگی کا آخری ظلم کرنے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کامران نے روشن دان میں سر ڈال کر دیکھا، کمرے میں کوئی نہ تھا۔ کامران نے اپنا سر نکال لیا اور ترکش میں پڑے اپنے تیروں کو شمار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر روشن دان میں سے جھانکا۔ اب لائی چاما کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ اس وقت وہ ایک چوکی پر آلتی پالتی مارے آنکھیں بند کیے گیان دھیان میں مصروف تھا۔ تب ہی کامران نے دروازے پر دستک کی آواز سنی۔ لائی چاما دستک کی آواز سنتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑی بے قراری سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلتے ہی اسے ہامنا نظر آیا۔ ہامنا کے ہاتھوں پر ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی لائی چاما نے اسے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ لڑکی کی آنکھیں بند تھیں، غالباً بے ہوش تھی۔ لائی چاما دروازہ بند کر کے بستر کی طرف پلٹا۔ اس نے لڑکی کو بڑی احتیاط سے بستر پر ڈال دیا اور اس کے جسم کا بغور جائزہ لینے لگا۔ پتہ نہیں ہامنا اس لڑکی کو کس علاقے سے اٹھا کر لایا۔ وہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی، نرم و نازک جسم کی مالک۔ اس کے چہرے کی معصومیت اس کی پاکیزگی کا پتہ دیتی تھی۔ کامران کا جی چاہا کہ اس لڑکی کا لباس دوشیزگی تار تار ہونے سے پہلے ہی اسے بچا لے، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ منصوبے میں اس لڑکی کی قربانی شامل تھی، اسے نہیں بچایا جا سکتا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ ظلم کی آخری رات ہے۔ آج کے بعد کسی لڑکی پر ظلم نہ ہو سکے گا۔ آج کے بعد کسی لڑکی کی عزت خطرے میں نہ پڑے گی۔ یہ خبیث آج کے بعد کسی دوشیزہ کا جسم آلودہ نہ کر سکے گا۔ دروازے پر ایک مرتبہ پھر دستک ہوئی۔
لائی چاما لڑکی کے جسم کو کھورتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر ہامنا ہی تھا۔ اس نے پانی سے بھرا مٹکا لائی چاما کے حوالے کیا اور دروازہ خود ہی باہر سے بند کر لیا۔ لائی چاما نے جلدی سے مٹکا کمرے کے ایک کونے میں رکھا اور بڑی بے قراری سے لڑکی کی طرف بڑھا۔ کامران نے اسے لڑکی کی طرف بڑھتے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ اب اس کی موت یقینی ہو گئی تھی۔ پھر کامران نے روشن دان سے سر نکال لیا۔ اب وہاں جو کچھ ہونے والا تھا وہ دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ تھوڑی دیر بعد کامران نے لڑکی کی چیخ کی آواز سنی۔ شاید اب وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ خود کو ایک شیطان کے قبضے میں دیکھ کر اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ تب ہی کامران نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا بوجھ محسوس کیا۔ مڑ کر دیکھا تو ہامنا کو اپنے برابر بیٹھا پایا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے کامران سے ہاتھ ملایا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنا ہاتھ دکھا آیا ہے۔ ہامنا کے سپرد جو کام کیا گیا تھا وہ صرف مٹکے میں سوراخ کرنے کی حد تک تھا۔ اتنا بڑا سوراخ جسے لائی چاما محسوس بھی نہ کر سکے اور مٹکا اس انسانیت سوز کھیل سے پہلے خالی بھی ہو جائے۔ ہامنا اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے کر آیا تھا اور لائی چاما جس کے اعصاب پر لڑکی سوار تھی مٹکے سے نکلتے ہوئے پانی پر توجہ بھی نہ دے سکا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ہامنا نے اشارہ کر کے کامران کو بتایا کہ شیطانی کھیل ختم ہو چکا ہے۔ کامران نے روشن دان میں سر ڈال کر دیکھا تو لائی چاما اسے مٹکے کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک چھوٹی سی چوکی پر بیٹھ کر جب اس نے پانی نکالنے کے لیے مٹکے میں ہاتھ ڈالا تو مٹکا اسے اپنی کھوپڑی کی طرح خالی دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے مٹکے میں جھانک کر دیکھا، وہاں ایک بوند پانی کی نہ تھی۔ لائی چاما کے چہرے پر زردی پھیلنے لگی۔ ایک لمحے کو وہ کانپ کر رہ گیا۔ پھر وہ ننگے انسانیت لباس آدمیت سے بے نیاز دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولنے لگا۔ ایک ہاتھ میں اس کے مٹکا لٹک رہا تھا۔ کامران نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے کچھ ٹٹولنے کی کوشش کی۔ ہامنا اس کے پاس سے جا چکا تھا۔ یہ محسوس کر کے اس نے اپنے ہاتھ آگے کر لیا اور نظریں دروازے پر ٹکا دیں۔ دروازہ کھلا تو ہامنا سامنے ہی کھڑا تھا۔ لائی چاما نے پہلے اس سے کچھ کہا، غالباً اسے ڈانٹ پلائی ہوگی کہ وہ ٹوٹا ہوا مٹکا کیوں لے کر آیا۔ ہامنا نے مؤدبانہ انداز میں کچھ جواب دیا، غالباً اپنی کوتاہی کی معافی مانگی ہوگی۔ لائی چاما نے کواڑ کی آڑ میں سے ہو کر مٹکا دروازے سے باہر پھینک دیا اور دوسرا مٹکا لانے کو کہا۔ پھر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ لائی چاما کے ذہن میں دور تک یہ بات نہ تھی کہ اس کے گرد ریشمی جال پھیلا دیا گیا ہے اور وہ چند لمحوں میں قید ہونے والا ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے مسکراتا ہوا لڑکی کی طرف بڑھا۔ لڑکی جو پہلے ہی ایک اذیت ناک تجربے سے گزر چکی تھی، اسے دوبارہ اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر چیخ مار کر اٹھ بیٹھی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ لائی چاما نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قدموں سے اٹھایا اور سینے سے لگا کر زور سے کھینچ لیا۔ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ لائی چاما لڑکی کو بستر پر دھکا دے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے پر دستک دینے والا دور تک دکھائی نہ دیا، البتہ پانی سے بھرا مٹکا دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر ضرور رکھا تھا۔ لائی چاما نے ہامنا کو زور سے کئی آوازیں دیں، لیکن ہامنا کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ لائی چاما چند لمحے بے بسی سے کھڑا سوچتا رہا۔ اسے ہامنا پر بہت غصہ تو تھا، لیکن وہ اس کا کچھ بگاڑ نہ سکتا تھا اس وقت تک جب تک غسل کر کے پاک نہ ہو جائے۔ لائی چاما بغیر کچھ سوچے سمجھے غصے سے لال پیلا ہوتا مٹکے کی طرف بڑھا تاکہ اسے اٹھا کر اندر لے آئے اور پاک صاف ہو کر ہامنا کو اس کی بدتمیزی کا مزہ چکھا سکے۔ اس نے جیسے ہی دروازے سے 2-4 قدم آگے جا کر مٹکا اٹھانا چاہا، ہامنا اس پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ ایک تو لائی چاما ناپاک تھا، دوسرے اپنے قائم کیے ہوئے حصار سے باہر۔ اب اس کا کوئی عمل کارگر نہ ہو سکتا تھا۔ اس کی حیثیت ہامنا کے سامنے مچھر سے زیادہ نہ تھی۔ ہامنا نے اسے گردن سے پکڑ کر زمین سے 1 گز اوپر اٹھا لیا۔ لائی چاما بے بسی سے ہوا میں پیر مار رہا تھا
اور اس کے حلق سے پیچھے پیچھے چیخیں برآمد ہو رہی تھیں۔ پھر ہامنہ چشم زدن میں اسے اڑاتا ہوا چھت پر کامران کے پاس لے آیا اور بولا، کامران میں ذرا اس موذی کو ٹھکانے لگا ہوں، تم ٹھہرو۔ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ کامران نے پوچھا۔ میں اسے اتنی بلندی سے پھینکنا چاہتا ہوں کہ گرتے ہوئے اس کا راستے میں ہی دم نکل جائے۔ ہامنہ نے لائی چاما کو ہوا میں پھراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ تمہارا مجرم ہے، اسے تم جو سزا دینا چاہو دو، لیکن ایک بات میری بھی مان لو۔ کامران نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جلدی بولو۔ ہامنہ اسے لے جانے کے لیے بے قرار تھا۔ میں 2 تیر چلانا چاہتا ہوں۔ کامران نے تیر کمان سیدھی کرتے ہوئے کہا، اگر اجازت ہو تو چلاؤں؟ چلاؤ، تم بھی اپنی حسرت پوری کر لو۔ ہامنہ نے ہاتھ لمبا کر کے لائی چاموں کو زمین سے کافی اونچائی پر اٹھا لیا۔ لو، دکھاؤ اپنا نشانہ۔ کامران نے کھٹا کھٹ 2 تیر چلائے جو سیدھے اس کی آنکھوں میں لگے۔ لائی چاما شدت کرب سے تڑپ اٹھا۔ واہ کامران، تم نے ان ہوسناک آنکھوں کا نشانہ لے کر میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔ اب میں اسے کوہ مراد سے نیچے گرا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہامنہ لائی چاموں کو لے اڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہامنہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ آتے ہی اس نے کامران زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرے بازی بعد میں ہوتی رہے گی، اب اس لڑکی کو بھی اس کے علاقے میں پہنچاؤ۔ ارے میں تو اسے بھول ہی گیا تھا۔ پھر وہ فوراً ہی لڑکی کو لے اڑا۔ لڑکی کو اس کے ٹھکانے پہنچا آنے کے بعد ہامنہ نے کامران سے کہا، چلو اب تمہیں تمہارے ٹھکانے پر پہنچا دوں۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں سرائے کے کمرے میں تھے۔ کچھ دیر ہامنہ نے کامران سے باتیں کی، اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس سے رخصت چاہی۔ اچھا کامران، اب میں چلوں گا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے ہامنہ، تم جاؤ، میں بھی صبح ہوتے ہی اس بستی سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ہامنہ نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ کامران اس کے آگ جیسے ہاتھ کو بڑی مشکل سے تھام سکا۔ ہاتھ ملانے کے بعد ہامنہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے آگے کی طرف ہاتھ پھیلائے اور غائب ہو گیا۔ کامران کا اب اس بستی میں کام ختم ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی کامران نے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا اور شوشو سے پوچھا، ہاں بھائی، اپنا حساب کتاب بتاؤ۔ حساب کتاب تو میں بتاؤں گی، پہلے تمہاری امانت تو دے دوں۔ کیسی امانت؟ ہیروں کے سوداگر وہ ہیروں کی تھیلی بھول گئے؟ شوشو نے یاد دلایا۔ ارے مارے گئے، کامران نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ہامنہ جا چکا تھا۔ کامران ان ہیروں کو واپس بھجوانا چاہتا تھا۔ یہ ہیرے ہامنہ چکمان قبیلے سے اڑا لایا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ ہیرے کاشاک تک کیسے پہنچائے جائیں؟ کامران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ لو، شوشو نے اس کے ہاتھ میں مخملی تھیلی رکھتے ہوئے کہا، گن لو۔ کامران نے ہیروں کی تھیلی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ پھر اچانک اسے وہ الفاظ یاد آ گئے جو ہامنہ نے اسے بلانے کے لیے ذہن نشین کروائے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں وہ الفاظ دہرائے۔ الفاظ دہراتے ہی اسے ایک زوردار چکر آیا۔ وہ چوم کر زمین پر آ رہا۔ شوشو گھبرا کر اس کی طرف بڑھی۔ کامران، کامران، تمہیں کیا ہوا؟ کامران نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بے سدھ زمین پر پڑا ہوا تھا۔